بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جو شخصیت پچھلے 36 سال سے سفارتکاری کے شعبے سے منسلک ہیں, اور اگر کسی بھی بین الاقوامی مسئلے یا کسی بھی بین الاقوامی ایشو پہ بات کی جائے تو ان سے بہتر تجزیہ کون دے سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی سرور نقوی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر سب سے پہلے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ آرمی چیف چین کے جو دورے پہ گئے ہیں, جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں آپ ان کے اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ دورہ بہت اہم دورہ رہا ہے, اور اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ دونوں ساتھ گئے, کیونکہ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے, جو کہ بار بار یہ چیز اب واضح ہونے لگی ہے کہ پاکستان میں سول اور ملٹری قیادت ایک ہی پیج پہ ہے, اس کی ایک ہی سوچ ہے, اور وہ سوچ یہ ہے کہ چین کے کانٹیکسٹ میں, چین کے مد میں پاکستان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں چین سے بہت سے شعبوں میں, اقتصادی شعبے میں, عسکری شعبے میں, ایٹمی توانائی کے شعبے میں. دیکھیے چین نے ہمیں 4 نیوکلیئر پاور ریئیکٹرز دیے ہیں, جس سے ہمیں توانائی میں الیکٹرک پاور, یہ پیسفل یوسز ہے, یہ جو یعنی جو استعمال جو سویلین استعمال کے طور پہ, یہ ہمارا عسکری پروگرام نہیں ہے کہ بم بنا رہے ہیں ہم, وہ نہیں, مگر نیوکلیئر پاور ریئیکٹر سے بجلی ملتی ہے, تو وہ چین نے, ساری دنیا نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ نہیں دیں گے, یہ ہمارے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. چین اکیلا ملک ہے جو ہمیں اس میں مدد کرتا ہے. اور پھر بے شمار تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں, سوشل ڈیولپمنٹ کے شعبے میں, اور اقتصادی شعبے میں تو اب سی پیک بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے شعبوں میں چین سے ہمارے باہمی تعلقات بڑے اہم ہیں, اور اس وقت یہ دورہ خاص اہمیت کا حامل ہے, وہ اس وجہ سے کہ بھارت نے جو ایکشن لیا کشمیر میں, اور جو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A ختم کر دیا, منسوخ کر دیا, اس میں چین کو بھی اس پہ اعتراض ہے, اور چین کہتا ہے کہ لداخ کا علاقہ, اس کو جو انہوں نے یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے, اپنے پورے جو ملک کی جو ایک ٹیریٹوریل ڈویژن ہے, اس میں ان کو انکلوڈ کر لیا ہے, جو کہ منع تھا, کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے, اس پہ اس خطے پہ تنازع ہے چین اور بھارت کے درمیان, بھارت اور پاکستان کے درمیان. تو یہ اس وقت یہ جو ایکشن ہوا ہے وہ بہت اہم تھا کہ ہم ان سے رابطہ کر کے ہم اپنی پوزیشن کو ایک ہی پیج پہ آ جائیں, ایک ہی موقف اختیار کریں. اور خاص وجہ یہ تھی کہ چین کے صدر شی جن پنگ وہ بھارت جانے والے ہیں, جو کہ اب گئے ہیں آج. تو وہاں جانے سے پہلے ان سے ہمارا رابطہ ہوا اور ہماری میٹنگز ہوئیں, تو یہ بہت اچھا ہوا, کیونکہ پاکستان کے موقف کو وہ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں, اور اب جو بھارت سے بات چیت کریں گے تو اس میں وہ ہماری بھی نمائندگی کریں گے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم دورہ ہے, اور اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں پاکستان کے قومی مفاد کو بہت فائدہ ہے. تو جیسے کہ آپ نے بھی بات کی, جو بھارت نے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا, اس کے بعد جو ہمارے خطے کی جو صورتحال ہے وہ فوراً سے چینج ہو گئی ہے. پورے ایشیا میں جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ حالات کیا ہیں کشمیر کی وجہ سے. تو اگلے 4 سے 5 ماہ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف رخ پکڑیں گے, کہاں کو جائیں گے ابھی, کیونکہ حالات جو ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری کا دباؤ بھارت کے اوپر پڑنا چاہیے تاکہ دو باتیں، ایک تو کشمیر کی موجودہ مشکلات کشمیریوں کی دور کی جائے، بالکل، یعنی کہ وہاں کرفیو ہے، وہاں کمیونیکیشن لاک ڈاؤن ہے، کلیمپ ڈاؤن ہے، تو وہ ختم ہو، ان کے نارمل ان کی زندگی واپس بحال ہو جائے. بالکل. اور دوسرے کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس عوام کے حق خود ارادیت کا، وہ مسئلہ بھی دنیا اس پہ کوئی پیش رفت کرے. اچھا، چین کے توسط سے، چین کی مدد سے سیکیورٹی کاؤنسل، سلامتی کاؤنسل میں ہم نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، بالکل، اور سلامتی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی. تو اب جو صورتحال آئندہ چند مہینوں کی آپ پوچھ رہی ہیں، اس میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کریں. اور پہلا قدم جو ہوگا وہ یہ کہ کرفیو اٹھایا جائے، بالکل، اور کمیونیکیشن لاک ڈاؤن ختم کیا جائے، اور اس کے بعد اس پہ گفتگو اور مذاکرات ہوں. بالکل، یہ ہم چاہتے ہیں آئندہ چند مہینوں میں. لیکن سر دیکھا جائے عمران خان چلے گئے، یو این میں بھی انہوں نے بات کی، اس کے علاوہ ٹرکی نے بھی کشمیر ایشو پہ بات کی، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، چائنا بھی ابھی کھلے عام ہمارا ساتھ دے رہا ہے. تو آخر کب بین الاقوامی کمیونٹی اس قدر جاگے کہ کم سے کم کوئی بڑا سٹیپ نہ صحیح کشمیر سے کرفیو تو ہٹا دیا جائے، کیونکہ 65 ڈیز آلموسٹ ہو چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی پریشر ان پہ ایسا نہیں ڈالا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ کرفیو تو اٹھائیں. تو ایسا ہوگا کب؟ آخر کب بین الاقوامی کمیونٹی جاگے گی اور اس پہ کوئی سٹیپ لے گی، اتنا سب کوششیں کرنے کے بعد بھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری کوشش پوری طرح ہوتی جائے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں تاریخ کو سب چیز ٹھیک ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا ہے. جو بین الاقوامی مسائل ہیں وہ اس میں حل ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن جو انسانی حقوق کی پامالی ہے کشمیر میں، جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں، جو ظلم و تشدد ان پہ ڈھایا جا رہا ہے، وہ اس طرح چل نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس موقف پہ قائم رہنا چاہیے، اور جلد میرا خیال ہے کہ بھارت تنگ آ جائے گا، وہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ مشکلات دور کرے گا اور جو پابندیاں ہیں اس کو ختم کرے. تو یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک کارروائی ہے جو کہ چل رہی ہے. یہ کارروائی ایک دم سے تو اس کا حل کل یا پرسوں تو نہیں ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے. سر اس وقت جب کیونکہ آپ نے بھی یہ بات پہلے کی، شی جن پنگ نے جانا تھا، بھارت جانا ہے، اس سے 2 دن پہلے ہی عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ان کی ملاقات، ان کو بلا کے ان سے بات چیت کرنا، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ہم کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بھارت کو ایک پیغام نہیں جا رہا کہ، اور اسی کے 2 دن بعد پہلے ان سے ملاقات کر کے پھر انہوں نے بھارت جا کے مودی سے ملاقات کرنی، اور یہ بھی انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بھارت کو ایک کھلا میسج دینے کی کوشش نہیں کر رہے کہ اپنی اس طرح کی جو مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں اس کو ختم کریں، ظلم و بربریت کو؟ جی ہاں، بالکل یہ میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے بھارت کو صاف صاف کھلے زبان میں، کھلے طور پہ، کہ یہ جو وہ بھارت کشمیر میں کر رہا ہے وہ غلط ہے اور چین کو قبول نہیں ہے. چین ایک بہت بڑی طاقت ہے. چین اب دنیا کا دوسرا اقتصادی ملک، اقتصادی ترقی کے حساب سے دوسری پوزیشن پہ آ گیا ہے، امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے. دیکھیے دنیا میں چلتے ہوئے بتاتا جاؤں کہ جو دنیا میں ٹاپ 10 جو سب سے بڑے 10 سب سے بڑے جو بینک تھے، اس میں پہلے 7 بینک امریکہ کے تھے، اب 5 بینک چین کے ہیں اور امریکہ کے صرف 2 بینک ہیں. تو اقتصادی قوت جو چین کی اب ہو گئی ہے وہ پہلے نہیں تھی، اور اب چین کی طاقت کو دنیا قبول کرنے لگی ہے. ایسا ملک
جب اس مسئلے پہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ یہ جو اس بر صغیر کی تقسیم ہوئی تھی اس کا ایک مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے اور وہ مسئلہ ہے کشمیر کا. بالکل. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ 370 کو منسوخ کرے کیونکہ لداخ ایک علاقہ ہے جو کہ چین کو بھی اس میں دلچسپی ہے. بالکل. تو چین نہیں چاہتا ہے کہ لداخ کو بھارت اس پہ قابض ہو جائے. تو یہ اس طرح سے مختلف نقطہ نظر سے چین کا موقف واضح پیغام بھارت کو دے رہا ہے. سر سب سے اہم بات، پرسوں تک پاکستان جو وزیر اعظم مودی صاحب ہیں بھارت کے، ان کے اور جو چین کے صدر ہیں ان کی ملاقات، ان کی میٹنگ کنفرم نہیں تھی. اور اس کا ریزن مطلب جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ عمران خان کی اور ان کی میٹنگ ہونی تھی، اس کے بعد ہی ان کا جا کے کچھ ایک فیصلہ ہونا تھا اور میڈیا کو بلایا جا رہا تھا، تیاریاں پوری کی جا رہی تھی لیکن اس کو سامنے نہیں لایا جا رہا تھا. اور میٹنگ کے بعد اب مطلب وہ جا رہے ہیں اور ایک میٹنگ ہونی ہے. تو کیا ان میں بھارت میں بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی تھی ان دونوں کی میٹنگ کو لے کے؟ وہ پہلے سے ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا باتیں ہوں گی، کیا چیزیں ہوں گی، بھارت پھر ہم سے کیا ڈیمانڈ کرے گا، ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو بھارت میں بے چینی دیکھنے میں آ رہی تھی اس ایشو کو لے کے. ہاں بالکل. بھارت یہ میٹنگ ظاہر چاہتا ہے کیونکہ چین جیسا میں نے ابھی بتایا کہ بہت بڑی طاقت ہے اور بھارت اس سے اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہتا ہے اور ان کا اقتصادی تعاون بہت ہے. ان کی تجارت $100 بلین سے زیادہ ہے. تو 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت تو بہت زیادہ چاہتا ہے کہ چین سے اس کے مسئلے نہ پیدا ہوں اور ان کے تعلقات اچھے ہوں. لیکن بھارت کو کچھ ایک طرح سے گلٹ فیلنگ یا ان کو ایک احساس ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں کشمیر میں اور چین کو اس پہ اعتراض ہے. تو جو میٹنگ کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ غالباً اس لیے نہیں فکس ہو رہی تھی کیونکہ بھارت میں ہر قسم کی سوچ رہی ہوگی. لیکن فائنلی آخر کار بھارت نے یہ طے کیا کہ میٹنگ کریں گے وہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے نا وہ بھارت سے کوئی اس کو انسیت نہیں ہے، کوئی دوستی ایسی نہیں اس کو محسوس ہوتی ہے. لیکن بھارت بھی ایک اہم بڑی طاقت ہے اور دنیا کا رواج یہی ہے کہ بڑے اکنامک پاورز میں کوآپریشن ہوتی ہے اور چین چونکہ اقتصادی معاملوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اس لیے وہ بھارت سے بھی تعلقات رکھتا ہے.